اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 154۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین مومنین، سخاوت القرآن کے نام پر الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس قرآن مجید کی آج 34ویں نشست ہے، اور 34 نشستوں کے باوجود تعداد نہیں بڑھ سکی۔ یہ بہت بڑی معجزے کی بات ہے۔ تعداد وہی کہ وہی بڑھ گئی۔ آج کتنے ہیں؟ کل بھی 16 تھے، کل 18 تھے، بلکہ کل وہ ایک جو حاجی صاحب چلے گئے ان کو ملا کے کل 18 ہو گئے تھے، کل زیادہ تھے۔ تو بہرحال کوئی بات نہیں، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ اور یہ بھی ایک صبر ہے، صبر۔ لوگ ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو آغا سجاد گریں گے، ان کا میتھمیٹکس اچھا ہے وہ۔ جی ہاں۔ تو بہرحال خدا کا شکر ہے، کم از کم خدا کا شکر ہے۔ 17 سے چلیے، کل 18 تھے، آج 17 ہو گئے، کوئی بات نہیں، ایک آدمی کٹا ہے۔ حالانکہ آج 32 کرنے چاہیے تھے، مگر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ۔ یہ درس قرآن جو ہے نا، یہ اتنا مظلوم ہے، میری تو ساری زندگی گزر گئی کہ جب سے پڑھانا شروع کیا ہے یہ مظلوم ہے، اور یہ مظلوم ہی رہے گا، یہ مظلوم ہی رہے گا، کوئی بات نہیں۔ انشاءاللہ یہ درس زیادہ کامیاب ہے دوسرے لوگوں میں۔ دیکھیں آپ، ڈاکٹر اسرار کی جو کبھی ٹی وی پہ چلتی ہے، ذرا اس کا مجمع دیکھیں، یا طاہر القادری کا مجمع دیکھیں۔ قرآن بر صغیر میں نہیں، یہ بہانہ نہ بنایا کریں، اتنی تعداد کم نہیں ہے۔ ہر مسجد جہاں بھری ہوئی ہے، 50 سے زیادہ مسجدیں ہیں بروکلن میں، مصلی اور مسجدیں ملا کے، ہر مسجد فجر کے وقت فل ہوتی ہے، یا اتنے تو ہوتے ہیں جتنے آپ کے ہاں ہیں۔ اگر ان کے ہاں 50 میں اتنے ہوتے ہیں تو آپ کے ہاں 1 میں اتنے ہوں، تو یہ تعداد کی کوئی بات نہیں۔ آپ 1/50 تو نہیں ہے نا۔ آپ چلیے راجہ حسن رضا کے بقول ہم 10واں حصہ ہے، 10ویں حصے کے مطابق تو آنا چاہیے نا۔ یہ ایک جو بات ہے ماننی چاہیے۔ جیسے ہم خود کیونکہ بیٹے کو نہیں لائے، تو اب یہ بہترین بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے، تو جو ہے اس کو تو لائے نا، جو کم از کم بیٹا گھر میں اس کو لے آئے۔ اچھا، اب آگا بھی دیکھیے، 1 کو لائے، 1 کو نہیں لائے، 2 کو لائے، وہ ہو جائے گی نا۔ تو ناساز طبیعت کو بھی اٹھا کے لے آئے، مزہ تو جب ہے، اسی سے تو طبیعتیں ٹھیک ہو، ورنہ آغا سجاد کی طبیعت کبھی اس ٹائم پہ ٹھیک رہی ہے، سب سے زیادہ۔ جی ہاں، تو یہ بہرحال نصیحت ہے سب کے لیے۔
جو آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تمام شیعہ بھائی بہن جہاں جہاں رہتے ہیں، جس جس ملک میں، جس جس شہر میں، وہ پانچوں نمازیں قائم کریں اور درس قرآن کم از کم جو فارغ علاقوں میں ہیں وہ ڈیلی کریں، اور جو فارغ نہیں ہیں وہ ہفتہ وار کریں کم از کم۔ آج شام کو جیسے درس ہوگا، اب آپ اس میں کسر نکال دیجئے گا، کچھ لوگ اس میں ذرا مہربانی کریں، درس بھی ہے، مجلس بھی ہے علامہ علی اکبر کمیلی شہید کے لیے، 6 بجے اردو کا شروع ہو جائے گا، 3 بجے بچوں کو بھیج دیں جو حوضے کی کلاس ہے کم از کم۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ ہم محنت کریں تو انشاءاللہ درس قرآن کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نیند کی قربانی دے کے 17 افراد بھی جو پہنچ گئے ہیں، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ پورے امریکہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں آج تک، آج کیا تاریخ ہے، 14 ستمبر، اور 18 ہے ذیقعد، 18 ذیقعد تک، آج جب میں بات کر رہا ہوں، پورے نارتھ امریکہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فجر کی نماز کے بعد 17 لوگ شیعوں کے ہاں درس قرآن میں ہوں۔ یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے نا، یہ تو ماننا پڑے گا نا۔ جہاں 50 لاکھ کی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، چاہیے کہ 50 افراد تو جمع کریں کم از کم۔ یہ میری نصیحت ہے ابتدا میں، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں استقامت دے اور قرآن کے خادموں میں شمار۔ آج کا جو درس ہے 34واں، یہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 154 سے۔ پہلے آپ سمجھ لیں، آج ہم 154، 155، 156، 157 اور 158 5 آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے۔ پانچوں آسان ہیں، پانچوں کی تفسیر پہلے آپ سمجھ لیں، پھر میں تطبیق کر دوں گا۔ 154 میں اللہ سبحانہ و تعالی شہداء کے درجے اور مرتبے کا ذکر فرما رہا ہے۔ شہداء کس درجے پر فائز ہے؟ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں۔ دوسری جگہ جو کہا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء وعند ربہم یرزقون، گمان بھی نہ کرنا کہ جو راہ خدا میں شہید ہو گئے، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، زندہ ہے، اپنے رب کے پاس وہ رزق پاتا۔ یہ شہید کی حیات کی دلیل ہے، شہید مر کے بھی علامہ عباس کمیلی کا بیٹا مر گیا ہے، علی اکبر کمیلی، مگر اللہ کی نظر میں وہ زندہ۔ اب یہاں پر ایک تفسیر جو بیان کی اہل بیت نے وہ یہ کی، عالم برزخ میں اللہ ان شہیدوں کے لیے عجب درجہ رکھتا ہے کہ وہ بالکل ایسے بنا دیتا ہے ان کو جیسے یہ زندہ ہو، ایسے ان کی جسم مثالی بن جاتے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ ان کی گفتگو ہوتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے، باقاعدہ نشستیں ہوتی ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں، ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں اگرچہ عام مومن کے لیے بھی ہے، مگر ان کے لیے خاص اہتمام اللہ نے۔ یہ آیت نمبر 154۔ آیت نمبر 155 میں ایک بہت بڑا امتحان کا کورس دیا گیا،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف کے ذریعے. یہ جو مجھ پہ اور آپ پہ خوف ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ہے. تھوڑے سے خوف میں ہم مرے جا رہے ہیں. کوئی باہر نکلے تو تماچے نہ مار دے، باہر نکلے تو کوئی کالا گورا لوٹ نہ لے، گاڑی کھلی چھوڑے تو کوئی گاڑی لے کے نہ بھاگ جائے یا گاڑی میں سے والٹ نہ نکال لے. یہ تھوڑا سا خوف ہے، اس کے باوجود ہم مصیبت میں ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، نمبر 1، پہلا ٹیسٹ تمہارا ہم کریں گے خوف کے ذریعے. بھوک کا خوف، گرمی سردی کا خوف، اطاعت معصیت کا خوف، دشمنی اناد حسد نظر بد جادو وغیرہ جن شیطان کا خوف، رشتہ داروں کا خوف، غربت و افلاس کا خوف، زمینیں چھن جانے کا خوف. کل رات کو مجھے کال آئی، آگا وہاں موجود تھے اتفاق سے، انہوں نے وہ کال سنی، بیٹے نے کال کی ہے ماں کے خلاف، $500 دوں گا، دعا کریں میری ماں مقدمہ ہار جائے اور میں جیت جاؤں. خوف ہے نا، ماں سے بھی خوف ہے. ماں بھی ایسی ہے کہ اس نے 1/8 کی بجائے 8/8 ہی لے لیا، سارا ہی لے لیا. 1/8 لینا تھا نا اس نے تو پورا ہی لے لیا. تو میں نے ان سے کہا بھائی میں تو ذرا خوف میں تھا کہ آپ کہیں زندہ بھی ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ میری ماں ہی نے پروپیگنڈا کیا ہے، اس نے ہی آپ کو بتایا ہوگا، اس لیے اس نے میرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرا دیا. میرے تو منہ سے ویسے ہی بات نکل گئی کہ اتنا عرصہ جو تم غائب رہے خیریت تو تھی، کہاں تھے تم. تو اب دیکھیں یہ بھی قرب قیامت کے آثار ہیں. بیٹا ماں سے ڈر رہا ہے، ماں بیٹے سے ڈر رہی ہے. تو خوف نمبر 1. دوسرا امتحان والجوع، والجوع بھوک. بھوک سے مراد غربت، افلاس، اور دوسری ہنگر بھی، ہنگر، پاورٹی بھی، ہنگر بھی. آپ دیکھیں کہ اگر آپ 2-3 دن آپ کو پراپر کھانا نہ ملے آپ کی کیا حالت ہو جاتی. یہ اسکول میں جب ہمارے پرچے ہوتے تھے تو کھانا حرام ہو جاتا تھا تو کتنی نکاہت ہو جاتی تھی. یا رمضان میں دیکھ لیں، شام کے وقت آغا سجاد جو اذان ایسی دیتا ہے کہ چھت پھاڑ دیتا ہے، اس کی اذان میں بھی، آواز میں بھی ٹھہراوا آ جاتا ہے بھوک کی وجہ سے. تو بھوک بھی ایک امتحان ہے، بھوک بھی ایک ٹیسٹ ہے. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، تیسرا ٹیسٹ مال چھن جانا. ایسا نہیں رہا. آقا نے آج مجھ سے لسٹ پوچھی تو میں نے ان کو لسٹ بتائی، 2-2.5 لاکھ کی تو میں نے بتائی ہے جو میں نے امریکہ میں ادھار دیا ہے اور ماشاءاللہ واپس نہیں کیا. وہ ادھار ہی کیا جو لے کے واپس کریں، وہ تو ادھار ہی نہیں ہوتا جو واپس. تو زیادہ کھانا چاہیے نا. جی ہاں، شاباش شاباش. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، ٹیسٹ لیتے ہیں مال کو لے کر، مال میں نقص ڈال کے، یعنی لے کر، کم کر کے. کتنے ہو گئے امتحان؟ 3. چوتھا والانفس، اور جانوں کا امتحان. بھائی مر گیا، بہن مر گئی، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، دوست فوت ہو گیا. یہ ٹیسٹ ہے نفس کا. نفس، جانے جا رہی ہیں. بیچارے ہمارے ملک میں جو سیلاب میں، ان کی یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، جانے جا رہی ہیں. ماں باپ درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں اور 6 ماہ کا بچہ ڈوب گیا ہے ان کے سامنے جنگ میں. ایک ٹیسٹ ہے. حکمران سیاستیں کر رہے ہیں. اسلام آباد میں گلچھروں کی دکانیں لگی ہیں.
वसमरात, पांचवा इम्तिहान समरात हयात का। समरा कहते हैं फल को। यहां फल से मुराद जिंदगी का फल है। बेटा फल है, बेटी फल है मां बाप के। अब आप फल को बाहर नहीं रखते, यहां फल बाहर रख दें, यहां मसलन 2 दिन के बाद आप आएंगे तो उसके ऊपर कुछ इंसेक्ट आ चुके होंगे, 2 या 3 दिन के बाद छोटे छोटे इंसेक्ट्स वहां पैदा, मॉस्किटोस टाइप। ये कहां से आते हैं? ये उसी का असर है। जब फल प्रॉपर जगह पे न रखा जाए तो पुशबैक, दफा करने वाली आफतें उसके ऊपर आ जाती हैं। आपको फिर धोना पड़ता है। अगर वो ठीक भी हो तो ज्यादा दिन गुजर जाए, वो आप सेब होगा तो ढीला हो जाएगा। आप एक दिन कहेंगे कि अब तो इसमें बदबू आ गई, तो गोया पता चला जो फ्रूट है जमीन से निकलता है उसको अगर प्रॉपर माहौल में रखना जरूरी है, वरना कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। तो जो आपकी सुल्ब से औलाद निकली है उसे आप प्रॉपर माहौल में नहीं रख रहे तो क्या तवक्को कर रहे हैं कि वहां जिब्रील और मीकाईल आएंगे या वहां शयातीन और जिन आएंगे? औलादों को जैसे फ्रिज में फ्रूट का रखना जरूरी है, वैसे औलादों का मस्जिद मदरसे में रखना जरूरी है। हमारा कोई दिमाग तो नहीं खराब ना, अपनी दिहाड़ियां खत्म करके आपके बच्चों के लिए बैठे हैं 3 बजे से लेकर, जो शुरू होते हैं 3 बजे से लेकर मगरिब तक। क्यों? सिर्फ इसलिए कि 4 बच्चे आए, वो थोड़ा बहुत सीखें, उनको कम से कम वो जो कीड़े मकोड़े हैं शैतान और जिन जैसे या इंसानों जैसे गुमराह करने वालों जैसे, उनके माहौल से उनको बचाया जा सके। ये नमाज या फ्रेशनर नहीं करते, फ्रेशनर, ये फ्रेशनर जो होता है एयर फ्रेशनर, ये नमाज ईमान के लिए और तकवा के लिए एयर फ्रेशनर है। नमाज के बाद आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हैं, तभी तो सो जाते हैं। हल्के हो गए तो सो रहे, वरना तो अगर भारी हो तो कैसे सोएंगे? हाँ, शाबाश अल्लाह मोहम्मद। ये हो गई आयत। वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नतीजा निकल रहा है। मेरे हबीब, बशारत दे दीजिए उन सब्र वालों को जो इन 5 इम्तिहानात में सब्र करे, ठीक है, और वो मुसीबत पर जजा फजा ना करें, हाय वाय ना करें, कहें इन्ना लिल्लाहि, सब्र करते हुए कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की तरफ से आए थे, अल्लाह की तरफ ही जाने वाले। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन, सुभान अल्लाह, उन पर अल्लाह की तरफ से सलावात है, रहमत है, और व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही हिदायत याफ्ता है। हिदायत याफ्ता कौन है? जो इन 5 इम्तिहानों में सब्र करे। आखिरी आयत सफा और मरवा के बारे में है। सफा को सफा क्यों कहते हैं? सफीउल्लाह की वहां लैंडिंग हुई थी। मरवा को मरवा क्यों कहते हैं? मरआ यानी औरत, पहली औरत वहां लैंड हुई, जनाबे। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा दोनों पहाड़ियां ये शाइरुल्लाह में से है। शायर जमा शाइरा की, शाइरा जो शऊर दे, सिंबल, निशानी, जो शऊर दे। इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। जैसे कभी कभी हमारे चट्टा साहब
शहीरा बन के आते हैं खाना खिलाने के लिए। अगर ये दोपहर में इतवार में आ गए खाना खिलाने, ये इस बात की सिंबल है कि दरसे कुरान में नहीं आने वाले। देखिए कैसा सिंबल, ये कभी आप भूलेंगे नहीं। आज सिडनी से कॉल आई है चड्ढा साहब के लिए, एक सिस्टर की, हम चड्ढा साहब को बड़ा मिस कर रही है। यहाँ सिडनी वालों की दरख्वास्त है कि चड्ढा साहब को ज़रूर बुलाया। कि मैंने कहा भाई मिन्नत तो करते हैं, अब उनकी मर्ज़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल रात को उन्होंने $180 भी हमें दिया है कार्ड के ऊपर। उन्होंने कहा हम दर्स सुन रहे हैं, बड़ा महसूस हो रहा है। मगर चड्ढा साहब की जो गुरेज होते हैं वो हमें बहुत पसंद आते हैं। एक गुरेज ये है कि अगर ये आपको कभी जोहर में नज़र आ जाए यहाँ संडे के दिन, तो समझे कि ये फिर मगरिब में नहीं आ रहे, उस दिन फिर इनकी छुट्टी है, ऑफ है, मसला डे ऑफ है। ये एक शायरा है, ये भी एक सिंबल है गोया दूसरे लफ्जों में। तो इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव अतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा। जो भी हज करे या उम्रा करे तो हर्ज कोई नहीं कि वो तवाफ करे। अब मैं बताऊंगा जब तदबीक करूंगा कि ये क्यों कहा हर्ज कोई नहीं, हर्ज तो होने नहीं चाहिए, इसमें क्या हर्ज है, ये मैं अभी अर्ज करूंगा। वमन ततबा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। जो खैर को फॉलो करे अल्लाह शाकिर व अलीम है। ये 5 आयतों की तफसीर आ गई। अब जरा तत्वीक सुन लें। आज ही हाफिज कुरान गायब हो गए, कल पहली क्लास हुई उनकी, आज ही गायब हो गए। देख लें आप, चलो हमारी भी अजीब किस्मत है कि किसी को तैयार करने में आएंगे तो बस वो भाग जाएगा। अब देखिए आज ही आपके भतीजे कहाँ हैं? ये आपकी कमजोरी है ना, आप उनको कॉल करते 4 बजे 4:30 बजे, सबको उठाते जैसे मैंने आपको उठाया। तो आगा को मैंने जब उठाया आज, माशाल्लाह आज इन्होंने कहा तो नमाज पढ़ के सो चुका हूँ। 4 बजे 4:15 नमाज पढ़ के सो चुके, नमाज पढ़ के 4:15 सो चुके। 5:25 पे 5:23 पे अजान है और 4:16-15 पे नमाज पढ़ के सो चुके। देखिए अल्लाह ताला इम्तियाज शाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। वला तक़ूलू, जरा 5 आयतें देख लें, इतने में आपका नाश्ता भी आ जाएगा। वला तक़ूलू, बस करते फिर। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, और न कहो उनके लिए जिनको अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाए मुर्दा। जो राह खुदा में कत्ल कर दिए जाए उनको मुर्दा मत कहो। अगर ना होते तो फिर वो जो साद इब्न मुआज़ है उनको अज़ाब कब्र क्यों होता? हुआ कि नहीं हुआ? फिर हमारे यहाँ जो ये घर के माहौल बने हुए हैं, ये माहौल इस्लामी नहीं है। न मर्द इस्लामी है, न औरत इस्लामी है। यानी औरतों का हाल ये हो गया है कि मर्दों का घर जाने को दिल नहीं कर रहा, इतना माहौल ख़राब कर रखा है। दूसरे लफ्ज़ों में लड़ाई कर रही हैं, बस सब नहीं है, खुदा न खास्ता, बहुत अच्छी भी है, बहुत अच्छी औरतें हैं। कुछ बीवियाँ ऐसी हैं कि इंसान का दिल नहीं कर रहा घर जाने को। तरबियत क्या तरबियत? जब आएंगी तो तरबियत होगी ना। इस वक्त कुरान का दर्स सुने तो तरबियत होगी। इस वक्त सोई हुई है, सुनेंगी ऐसी तकरीरें कि जिनमें बगावत सिखाई जाएगी शौहरों के खिलाफ। घर का माहौल तभी ठीक होगा, औरत भी ठीक हो, मर्द भी ठीक हो। मर्द गधे की तरह जाके कमा के ले आए, बाद औरतों की ये ख्वाहिश है, और वो घर में सारा दिन मर्द की गिबत करे फोनों के ऊपर। ऐसे माहौल में ना औलादें ठीक रहेंगी, ना उनकी निजात होगी, ना मर्दों की निजात, सब तबाह हो जाएंगे। मुआशरा बर्बाद हो रहा है अखलाकी बीमारियों की वजह से। खुदा शाहिद है
کہ اگر عقل ہوتی لوگوں میں تو یہ تو خود خواہش کرتے کہ آج ہمیں غیبت کے بارے میں خطبہ دیں، آج ہمیں تہمت کے بارے میں درس دیں، آج ہمیں گالیوں کے بارے میں درس دیں، آج ہمیں حسد کے بارے میں سکھائیں کیسے اوائڈ کریں، آج ہمیں تکبر کے خلاف بتائیں۔ مگر یہاں ان علماء کو کنارے لگایا جا رہا ہے جو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، ان کو تو ہٹایا جا رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں، حقوق فرائض کا نہ پتہ ہے، بتائے جائیں تو ٹھٹھا و مذاق ہے، ٹھٹھا اولادیں ہیں وہ بات نہیں مان رہی، کیا کہاں جائے؟ نہ بیوی بات مانتی ہے، نہ اولاد، نہ میاں اخلاق کا اظہار کرتا ہے، نہ اولاد، نہ بیوی کے اندر اخلاق ہے، نہ سسر ساس کے اندر، تو نظام کیسے چلے گا؟ تب تو ماں اور بیٹے کی لڑائی ہوگی نا، کورٹ میں ماں اور بیٹے کا کیس تب جائے گا کہ جب اخلاقیات صفر ہو جائیں گے۔ اس پر بھی چٹھا صاحب کا غصہ ہمارے اوپر نہیں اترتا۔ جی ہاں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ زندہ ہے وہ اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، بشیء من الخوف، تھوڑے سے خوف سے، والجوع، تھوڑی سی بھوک سے، نقص من الاموال، اور اموال کے نقص سے، یعنی مال لے لیں گے، والانفس، اور جانیں لے لیں گے، والثمرات، اور ثمرات حیات، بیٹے اولادیں۔ بشر الصابرین، جتنی اولادوں کی بابت امریکہ کے لوگ غافل ہیں، اتنی غفلت میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھی۔ مجھے ابھی ساؤتھ امریکہ سے دعوت ہے، کالے ہیں وہاں پر، میرا ایک شاگرد گیا اس رمضان میں، وہاں سے پلٹ کے آیا، اس نے مجھے 15 شوال کو دعوت دی کہ آپ سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ 15 شوال کو اس نے ملاقات کی مجھ سے، اس نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں، ساؤتھ امریکہ میں آ جائیں، وہاں 40,000 شیعہ ہیں اور ہمارے پاس کوئی عالم نہیں، 40,000 شیعہ کے آپ ہی عالم ہوں گے، انگلش آپ کی اچھی ہے، آپ وہاں آ جائیے، $5,000 ہم آپ کو تنخواہ دیں گے، مکان آپ کو دیں گے، گاڑی آپ کو دیں گے، $5,000 ٹیکس فری سمجھ لیں آپ، ہم آپ کو تنخواہ دیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پروجیکٹس ہیں وہ یہاں پر ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آ جاؤں۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پر حال یہ ہے کہ یہاں پر میں جب 3 بجے درس شروع کرتا ہوں بچوں کا، اب بھلا ہو ان کا، آغا مختار کو کچھ ذرا موٹیویشن ہوئی ہے، ان کے بچے آ رہے ہیں پابندی سے، کم از کم آ رہے ہیں، یا راشد زیدی کے بچے آ رہے ہیں پابندی سے، تو اب کچھ 4-5 بچے ہوتے ہیں جب میں شروع کرتا ہوں، ورنہ تو ایک بچہ ہوتا تھا میں شروع کرتا تھا۔ تو الحمدللہ کچھ تھوڑا بہت احساس ہو رہا ہے، مگر میں پھر کہوں گا امریکہ کے میرے بہن بھائی اپنی اولادوں کی بابت پوری کائنات میں سب سے زیادہ غافل ترین لوگ ہیں۔ بار بار کہوں گا، کسی سے تنخواہ تو لیتا نہیں ہوں کہ مجھے ڈر ہو کہ میں کہوں گا تو کل چٹھا صاحب تنخواہ روک لیں گے میری، وہ تو مجھے ڈر ہے کوئی نہیں، تنخواہ تو میں لیتا نہیں، مزدوری کر کے میں تو روٹی کماتا ہوں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن سامنے کھلا ہے، آج نہیں تو کل امریکہ والے سمجھیں گے ضرور کہ ان کی بات درست تھی۔ ہو سکتا ہے ہمارے جانے کے بعد سمجھ ان کو آئے گی، ابھی آئے تو پھر لانا چاہیے نا سب کو، پھر تو سینٹر بھر دینے چاہیے، سینٹر کو بھر دیں، پھر تو آج جو 6 بجے درس ہو سینٹر بھر جائے، 5 بجے جو انگلش کا ہو یا بچے ہی بچے ہوں،
تب تو ہے نا مزے کی بات. خواتین نے تو آلموسٹ بائیکاٹ کر رکھا ہے, وہ تو درس قرآن کا ان کا بائیکاٹ ہے, سوائے بیچاری کوئی وہ جو لولی لنگڑی 2-4 بہنیں آتی ہیں, اب باقی تو کوئی آتا ہی نہیں ہے, باقی تو سب کی سب جو ہے ہاں ہنس رہے ہیں یہ. ہاں جی ہاں. تو اب یہ کرنا یہ چاہیے آپ کو کہ تھوڑا سا آپ اس موٹیویشن میں حصہ لیں. والثمرات وبشر الصابرین. یہ لولی لنگڑی سے مراد خدا نہ خواستہ ایسے نہیں کہ وہ لولی لنگڑی ہے, ایسے لوگ وہی آنا چھوڑ دے بیچاری. یہ اصطلاح میں کہا ہے کہ بھائی جو بیچاری تھوڑا بہت ٹائم نکال لیتی ہیں, جو اس میں لولی لنگڑی ہے کہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتی, عورتوں کی باتوں میں نہیں آتی, اس لیے یہ اس میں لولی لنگڑی ہے. ہاں ان کا ویسے میں مانتا ہوں ان کا بہت بڑا جہاد ہے, اللہ تعالیٰ ان کو آج سب کو لے آئیے گا نا آپ سب گھر والوں کو آئے لے آئے بھیجے, جو خود نہیں آ سکتے جیسے خان صاحب ہے ماشاء اللہ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں, یہ اچھی چیز ہے, یہ چیز مجھے بڑی پسند ہے. آپ اگر جاب کر رہے ہیں, آپ کے بچے آ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, میں راضی ہوں آپ کے اوپر, آپ جاب کر لیں. یہ نہیں کہ کوئی نمائندگی نہ ہو, تاکہ گھر جب آپ آئیں آج جکل بیٹھے تو آپ کے بچے کہیں کہ آج مولانا نے یہ بتایا تھا, تو میسج پہنچ جائے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور اے میرے حبیب بشارت دے دیجئے ان صبر والوں کو جن پر جو مصیبت نازل ہوتی ہے, جن پر مصیبت نازل ہوتی ہے, مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ, ہم اللہ کے لیے ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سب سے پہلے یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ علی علیہ السلام. کون سی جنگ میں؟ جنگ کون سی؟ جنگ احد میں. حضرت حمزہ جب شہید ہوئے تو مولا علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد قرآن میں آیا ہے, پہلے مولا علی نے کہا. اس کو کہتے ہیں کلمۃ الاسترجاع. اور میں آپ کو ایک اسم اعظم فری میں بتا رہا ہوں, بالکل کوئی پیسہ نہیں آپ سے لے رہا ہوں. 1000 مرتبہ آپ انا للہ پڑھیں, جو چیز گم ہوئی ہے وہ واپس آ جائے گی. انا للہ پڑھیں. میں نے ایک دفعہ نذیر چٹھا کے لیے 1000 دفعہ پڑھا تھا. خدا شاہد ہے یہ دوپہر کو کھانا کھلانے معجزتاً آ گیا. یہ کہہ رہے پتہ نہیں کیا ہے, حالانکہ اس دن میں آتا بھی نہیں ہوں یہاں پر. میں نے کہا کئی ہفتوں سے ملاقات نہیں ہوئی, میں جڑ گیا. 1000 دفعہ کہا انا للہ, دیکھا سامنے آ رہے, نماز بھی پڑھی, کھانا بھی کھلا دی. تو آپ کے سامنے یہ کہ معجزہ بیٹھا ہوں. جن کے بچے گمراہ ہو گئے وہ 1000 دفعہ انا للہ پڑھے, بچے واپس آ جائیں گے. جس بیوی کا شوہر گم ہو گیا ہو وہ 1000 دفعہ انا للہ پڑھے, وہ واپس آئے گا. ابھی کل ہی ایک شوہر واپس آیا, 6 مہینے کے بعد گم شدہ شوہر کل واپس آ گئے. بیوی گم ہو گئی ہو تو بھی 1000 دفعہ. کسی کی بیوی یہاں پر ہمارے پاس بیچاری آئی تو اس نے اس کا بازو توڑ دیا تھا, تو خون بہ رہا تھا, بیچاری یہاں آئی. تو آغا برکت کا بھلا ہو, اللہ تعالیٰ ان کی نیند میں اور برکت دے. تو آغا برکت نے $150 دیا اس بہن کو. میں نے کہا بھائی آپ کی جیب میں جتنے پیسے آپ دے دیں, وہ کہیں یہیں ساتھ کہیں کسی بہن کے ساتھ وہ شیئر کر لیں, میں آؤں گا تو پھر خدمت ان کی کر دوں گا. خیر جب میں آیا واپس تو ان کے میاں کی کال آئی, اور اتفاق سے وہ بھی آ چکی تھی, یہیں سینٹر میں وہاں کرسی پہ بیٹھی تھی. میاں کی بھی کال آ گئی, بیوی گم ہو گئی ہے حضور کئی دنوں سے, آپ کا ایک کالم پڑا ہے کہ آپ بیوی ڈھونڈ کے دیتے ہیں. میں نے کہا میں میاں بھی ڈھونڈ کے دیتا ہوں, یہ بیوی ڈھونڈ کے دیتا ہوں, تو میرے آفس میں آ جاؤ تو انشاءاللہ تمہیں. آئے تو سامنے بیوی بیٹھی تھی. انہوں نے کہا بھی یہ تو ڈاکٹر صاحب تو خود اس میں اعظم. میں نے کہا نہیں استغفر اللہ, ہم کوئی اس میں اعظم نہیں, ہم تو بہت ہی کمزور چیز ہے. اللہ کا پاک نام اس میں اعظم ہے, اور آپ کو بلایا اس لیے ہے کہ آپ کو اریسٹ کروانا ہے. ہاں اس لیے بلوایا ہے, آپ کو جیل بھجوانا ہے کہ آپ نے کیوں مارا ہے ہماری اس سسٹر کو. اس نے کہا یہ تو سنی ہے. میں نے کہا سنی ہو یا شیعہ ہو, کرسچن کیوں نہ ہو, میرے ملک کی ہے, میری بہن ہے, وہ میرے پاس شیلٹر لینے آئی ہے, میرا فرض ہے اس کی خدمت کرنا. ہاں آپ کو اریسٹ کروانا میرے فرائض میں شامل ہے. اریسٹ کروایا اس کو,
بعد میں چھڑوایا بھی, سلح بھی کروائی, اب ٹھیک ہو گئے. یہ بھی ضروری ہوتا ہے, بعض اوقات ارسٹ کروانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. خیر بات بہت دور, ڈر نہ جائیں لوگ کہ بھئی وہ سینٹر ہی نہ آئے کہ یہاں. چلیے, وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ان کے اوپر ہے مغفرتیں, رحمتیں, رب کی طرف سے رحمت. صلوات یہاں بے معنی درجات کی بلندی اور توبہ کی قبولیت وغیرہ. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, یہی ہے ہدایت یافتہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, تحقیق صفا اور مروہ دو پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے. فمن حج البیت او اعتمر, جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے, فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ طواف کر لے ان کا. ومن تطوع خیرن, جو خیر کو فالو کرے, فإن اللہ شاکر علیم, بس خدا شاکر بھی ہے علیم بھی ہے. 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کا مسئلہ پیش آیا. وہ یہ تھا کہ حضور نے فرمایا یہ جو 2 بڑے بت ہیں, ان 2 بڑے بتوں کو صفا اور مروہ سے ہٹا دو. وہاں 2 بت رکھے ہوئے تھے کہ جب سائی ہو تو ان کے اوپر نظر نہ پڑے. جب سائی ختم ہوئی اس وقت کچھ لوگوں کی سائی رہ گئی تھی. عام جب سائی ختم ہو گئی, اگلے جو لوگ تھے وہ جو سائی کرنے آئے تو دیکھا کہ وہاں تو بت پڑے ہیں, تو وہ ہٹائے. ہم سائی نہیں کرتے, تو یہ حکم آیا کوئی حرج نہیں, سائی کر لو. تو یہ اس وجہ سے فلا جناح, گناہ کہتے ہیں بیسیکلی جناح کہتے ہیں پر کو. فلا جناح مطلب وہ سائڈ پہ ہونے کی ضرورت نہیں, پر سائڈ پہ ہو جاتا ہے نا, کوئی حرج کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ان 5 آیتوں کی تفسیر کو عملی طور پر اپنے اوپر اپلائی کریں. یا اللہ آج کے درس کا ثواب میرے مرحومین کو, آغا مختار حسین کے مرحومین کو, حاجی محمد نذیر چٹھا کے مرحومین کو, حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرحومین کو, علمدار شاہ کے مرحومین کو, ظہیر چٹھا کے والد اور دیگر مرحومین خاندان کو, ذاکر آل محمد جناب سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین کو, جناب چودھری محمد اشرف کنگ صاحب کے مرحومین کو, حسین رضا کے مرحومین کو, آغا سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین کو, آغا مختار کے جمی مرحومین مرحومات, خاص طور پہ ان کے والدین شریفین, زبیر گوندل کے مرحومین کو, رضوان اللہ خان کے مرحومین کو, اور ناشتے کے اسپانسر سید سخی حسین شاہ کے مرحومین کو ایصال فرما. جو آج کے درس میں نہیں آ سکے, راجہ حسن رضا, حافظ مبشر نذیر, نور رضا, مجتبیٰ علی رضوی, اختر عباس, آغا برکت, ان کو بھی حفظ و امان میں رکھ, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما, اور آئندہ سیٹرڈے کو درس میں شرکت کی توفیق عطا فرما. اور آج جو 3 سے 6 بجے تک بچوں کے پروگرام ہیں, حوزہ اور انگلش کا درس قرآن, اس میں میرے بھائی بہنوں کو بچوں کو بھیجنے کی توفیق عطا کر. اور 6 سے لے کر 7:30 تک جو درس قرآن اور مجلس ہے مختصر علامہ علی اکبر کمیلی شہید کی یاد میں, اس میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.